أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور یعنی اجالا ہو۔ سبحان اللہ۔ حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنی بابرکت محفل میں ہمیں شرکت کی توفیق عطا فرمائی۔ نیک اعمال کرنے کی توفیق ملنا بھی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بے شک بے شک۔ اور جب کبھی ایسی محفل میں شرکت ہو تو دل جمعی کے ساتھ حاضر رہنا یہ عین سعادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں ایک مقصد حیات دے کر بھیجا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں بیان فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ ہم نے جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہمارا مقصد حیات ہے۔ بے شک۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی چیز کسی مقصد کے تحت بنائی جائے اور وہ چیز اس مقصد میں استعمال میں نہ رہے، جیسے مثال کے طور پر یہ مائک ہے، اسے اسی لیے بنایا گیا تاکہ دھیمی آواز بھی ہم لاؤڈلی سن سکیں، سبحان اللہ۔ کہ اگر میں بغیر مائک کے بولوں گا تو میری آواز شاید یہیں تک محدود رہے گی، صوفے پر بیٹھے ہوئے حضرات نہیں سن پائیں گے۔ اس مائک کو اسی لیے بنایا گیا ہے، اور اگر یہ مائک یہ کام کرنا بند کر دے تو ہم اس چیز کو کہتے ہیں کہ اب یہ بیکار ہو گیا ہے، یہ خراب ہو گیا، کہ اسے جس کام کے لیے بنایا تھا وہ اب یہ نہیں کر رہا ہے تو یہ بیکار ہے، اور ہم اسے کباڑ کے سامان میں ڈال دیں گے کہ یہ اب بیکار ہو گیا۔ تو جب تک ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں اور اپنے مقصد حیات کو نہ بھولیں تب تک تو ہم کارآمد ہیں۔ ایک مثال دے کے میں نے چھوٹی سی آپ کو سمجھائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ مقصد حیات جو ہے وہ عطا فرمایا ہے، اور اس میں ہمارا ہی بھلا ہے کہ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں تو اس میں ہماری
دنیا بھی سنورتی ہے اور ہماری آخرت بھی سنورتی ہے. اور جو زندگی کی جو سانسیں ہیں جو ابھی ہم لے رہے ہیں اس کی بہت زیادہ اہمیت بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا گزر جو ہے وہ ایک قبر کے پاس سے ہوا. پیارے کے صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ السلام سے فرمائے کہ میرے صحابہ کی کس کی قبر ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ فلاں کی قبر ہے. پیارے کے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے نزدیک تمہاری 2 رکعتیں پڑھنا دنیا اور معافی کا، یعنی دنیا میں اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے، فرمایا اس مردے کے نزدیک جس کا انتقال ہو چکا ہے اس کے نزدیک 2 رکعتیں اس سے بھی زیادہ بڑھ کر اہمیت کی حامل ہیں. سبحان اللہ. اتنی اہمیت کی حامل ہے یہ ہماری زندگی کہ ہم اس زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے ہم گزارنے میں کامیاب ہوں. حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ گھر میں ایک مرتبہ ایک چور آیا نا، گھر میں داخل وہ سارا سامان لے کر کچھ بھی نہ ملا تو واپس جانے لگا. حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ خالی ہاتھ جاتے تمہیں کچھ ملا نہیں. جو کہنے لگا کہ اندر تو صرف ایک وضو کا لوٹا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. آپ نے فرمایا کہ تم چور ہو، خالی ہاتھ نہیں جاؤ، کچھ لے کے ہی جاؤ یہاں سے. آپ نے فرمایا اسی لوٹے سے وضو کرو اور تم 2 رکعت جو ہے وہ یہاں ادا کر لو. اچھا، حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر اس نے وضو کیا اور 2 رکعتیں اس نے پڑھنے کی نیت سے تکبیر تحریمہ کہی. یہاں حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ جو ہے وہ دعا کے لیے اٹھائے کہ یا اللہ میرا کام یہاں تک پہنچانا تھا، تیری بارگاہ میں لا کے کھڑا کیا ہے، تو قبول فرما. کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے 2 رکعتیں پڑھی. 2 رکعتوں کے بعد مزید نفل پڑھنے لگے اور تقریباً پوری رات جو ہے اسی طرح انہوں نے نوافل میں گزاری. تو جب وہ فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا آپ کیا حال ہے؟ کہ ہاں مجھے جو ہے وہ یہ سمجھ آ گئی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے جس چیز کے لیے پیدا کیا ہے میں اس سے ہی دور، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے مجھے وہ رستہ دکھا دیا ہے. وہ چلے گئے یہاں سے آپ کے پاس. پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، حاضری کرتے ہوئے کہنے کہ یا اللہ یہ شخص کتنا کامیاب تھا کہ آیا اور کامیاب ہو گیا، تو نے اسے قبول کیا ہے. میں بھی تیری بارگاہ کے اندر جو ہے یہ ملتجی ہوں، التجا کرتی ہوں، میں بھی اس بات کی سوالی کہ تو مجھے بھی قبول فرما. تو کہتے ہیں غیب سے آواز آئی کہ اے رابعہ ہم نے اس بندے کو تیری وجہ سے ہی قبول کیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور یہ نماز پڑھنا یہ بہت اہم جو ہے یہ سمجھ لیجیے کہ یہ کام ہے بس اللہ تعالیٰ جس سے لے لے. میں نے پہلے آپ سے عرض کی نا کہ یہ 2 رکعتوں کی پڑھنے کی توفیق ملنا یہ کتنی بڑی نعمت ہے. حضرت سیدنا ابو فضل
رحمت اللہ تعالی نے کا ایک دوست تھا، رومی وہ شخص تھا، روم کے رہنے والے تھے. کہتے میں نے ایک دفعہ اپنے دوست سے پوچھا ان رومی سے کہ آپ نے اسلام کیسے قبول کیا؟ کہتے ہیں ہمارے علاقے میں جو ہے نا وہ مسلمانوں نے کفار پر حملہ کیا تو کچھ مسلمان قیدی جو ہے نا وہ بنا لیے گئے. کہتے میرے پاس بھی 10 مسلمان قیدی لائے گئے. اس وقت تک وہ لوگ مسلم تھے. کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے پاؤں میں مسلمانوں کے جن کو غلام بنایا گیا تھا، قید کیا گیا تھا، ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر انہیں ہم نے کام پر لگا دیا کہ کچھ چیزیں لاٹ کر جو ہے خچر کے ذریعے لے جانا تھا. ان کام پر ہم نے مسلمانوں کو معمور کر دیا اور ہر مسلمان قیدی پر ہم نے اپنے ایک غلام جو ہے وہ بھی مقرر کیا تاکہ وہ ان سے کام لے. تو یہ وہی شخص کہتا ہے حضرت سیدنا ابو بکر بن فضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہ میں نے اپنے غلام کو دیکھا کہ اس نے مسلمان قیدی سے کچھ لیا. کہتے میں نے اس سے پوچھا اپنے اس غلام سے تم نے مسلمان قیدی سے کیا لیا ہے؟ کہتے جب میں نے اپنے اس غلام کو مارا تو اس نے بتایا کہ یہ مسلمان قیدی ہے، یہ مجھ سے نماز پڑھنے کی اجازت مانگتا ہے. میں اس سے کہتا ہوں کہ تم مجھے ایک سونے کا دینار دے دو نا تو تمہیں نماز پڑھنے دوں گا. تو یہ نماز پڑھنے کے بعد مجھے ایک سونے کا سکہ دے دیتا تو میں اس کو نماز پڑھنے دیتا ہوں. کہتے ہیں اچھا. یہ رومی شخص کہتے ہیں کہ میں نے اپنے غلام سے پوچھا اس کے پاس سکے ہیں جو تمہیں ہر نماز پڑھنے کے بعد تمہیں دیتا ہے؟ کہتے سکے تو نہیں ہے اس کے پاس. کہتے ہیں مجھے جو ہے نا تشویش ہوئی کہ معاملہ کیا ہے. کہتے ہیں اگلے دن میں اپنے اس غلام کے روپ میں اس کے لباس پہن کر میں غلام بن کر اس مسلمان قیدی کے پاس گیا کہ نہ اسے ظہر کی نماز پڑھنی تھی. اس نے ویسے ہی میری طرف اشارہ کیا کہ ہاں نماز پڑھنی ہے. کہتے میں نے اشارہ کیا ٹھیک ہے ایک سونے کا سکہ دے دینا نماز پڑھ لی. کہ تو اس نے نماز ظہر ادا کی اور مجھے ایک سکہ نکال کر جو ہے نا وہ سونے کا چمکتا ہوا مجھے دے دیا. کہتے جب عصر کا وقت ہوا تو اس مسلمان قیدی نے پھر مجھے اشارہ کیا کہ نماز پڑھنی ہے. یہ رومی شخص کہتا ہے جو کہ غلام کے روپ میں تھا اور مسلمان بھی ابھی تک نہیں ہوتا. اس نے اشارہ کیا کیسے 2 سکے دوں گا سونے کے. اس مسلمان قیدی نے کہا 2 سکے دوں گا نماز پڑھنے کے. کہتے ہیں یہی ہوا. اس نے نماز ادا کی اور زمین سے جو ہے وہ مصلی ہٹا کر مجھے اس سکے جو ہے نا میرے ہاتھ میں تھما دیے. کہتے مغرب کا وقت ہو تو میں نے کہا میں 5 سکے دوں گا. کہتے ہیں ایسے ہی ہوا. اس نے نماز مغرب ادا کی اور مجھے 5 سکے نکال کر جو ہے میرے ہاتھ میں دے دیا. کہتے اسی طرح جب نماز عشاء کا وقت ہوا تو اب میں نے کہا کہ اس نے میری طرف اشارہ کیا کہ نماز پڑھنی ہے. کہتے میں نے کہا 20 سکے لوں گا سونے کے. کہتے اس نے پھر بھی ہاں. کہتے میں نے اسے اجازت دی اور اس نے نماز ادا کی اور نماز ادا کرنے کے بعد مجھے 20 سکے دیے. یہ رومی شخص کہتا ہے کہ میں اس کے پاس گیا. انہیں سمجھ گیا کہ یہ کچھ اور ہی چیز ہے، کچھ اور ہی معاملہ ہے. وہ کہنے لگا کہ اصل میں میرے پاس کچھ نہیں لیکن میرا رب بہت کریم ہے، غنی ہے. میں اس سے جتنا مانگوں تو جتنے مجھ سے مانگے گا میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا تو مانگ جتنے مانگتا ہے. کہتے ہیں کہ بس اس کا یہ انداز دیکھ کر اس کا سارا معاملہ دیکھ کر میرے دل کے اندر جو ہے وہ اسلام کی جو ہے وہ محبت پیدا ہوئی. کہتے پھر میں نے اس مسلمان قیدی سے کہا کہ میں تمہیں 2 آپشن دیتا ہوں. چاہو تو تم میرے ساتھ یہیں رہو میرے محل کے اندر، جو تم کہو گے دوں گا. چاہو تو تم اپنے گھر والوں کے پاس چلے جاؤ. کہتے اس نے کہا کہ میں اپنے گھر والوں کے پاس جانا چاہوں گا. یہ رومی شخص کہتا ہے کہ میں نے اس کی سواری کا انتظام کیا اور اپنے خادم جو ہے اس کے پاس بھیجے. پھر اس کو کچھ ایک نشانی جو ہے میں نے انہیں بتائی تاکہ مجھے پتہ چلتا ہے کہ تم بخیر و عافیت پہنچ گئے ہو.
کہتے ہیں شاید میرے جو جس جگہ اس کو جانا تھا مسلمان کو، وہ شاید 5 یا 10 دن کی مسافت تھی. اس مسلمان کے ساتھ جو غلام اس رومی شخص نے بھیجے تھے، یہ بہت جلد وہاں پہنچ گئے، لیکن واپس آنے میں کافی ٹائم لگا. تو انہوں نے ایک نشانی بتائی تھی، وہ انہوں نے لا کر اس کے غلاموں نے اس کو دے دی، جس پر لکھا تھا کہ میں بخیر و عافیت جو ہے اپنے اہل اپنے گھر والوں میں پہنچ گیا. تو ان غلاموں نے کہا کہ جاتے وقت تو ہمیں پتہ نہیں چلا کہ سفر کیسا گزرا، لیکن آتے ہوئے ہمیں محسوس ہوا کہ یہ تو 5 دن کی مسافت تھی، ٹوٹل ہونے تو 10 دن چاہیے تھے، 5 دن جانے کے 5 دن آنے کے. تو اس رومی شخص نے ان سے پوچھا تم اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ تو مسافت تو زیادہ تھی. ادھر جاتے وقت ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ تھا. تو اپنی کرامت کے ذریعے وہ جلدی پہنچا، لیکن واپسی میں 5 ہی دن لگے، 5 دن میں ہی آیا. تو یہ واقعہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جو نماز ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کسی کام کو پھر بگڑنے دیتا نہیں ہے. اور نماز ایسی عبادت ہے کہ اگر ہم ٹھیک طریقے سے نماز پڑھیں تو یہ نماز ہمیں ہر قسم کی برائی سے بھی بچاتی ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ یہ نماز ہے جو تمہیں ہر قسم کی برائی اور بے حیائی سے جو ہے یہ تمہیں بچاتی ہے. تو ہم نماز درست طریقے سے ادا کریں. پہلے تو نماز پڑھنے کا ذہن بنائیں، پھر اپنی نمازوں کی اصلاح کا ذہن بنائیں. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمارے سامنے ہے کہ جو ہمیں عبادت کرنا بھی سکھاتا ہے اور عبادت کرنے کا ذوق اور شوق بھی ہمارے اندر پیدا کرتا ہے. دیکھیں کس طریقے سے نوجوان جو ہیں وہ اپنے چہروں پر داڑھی سجائے ہوتے ہیں، سروں پر امامے سجائے ہوتے ہیں اور نمازوں کی پابندی کرتے ہمیں دکھائی دیتے ہیں. یہ اچھے ماحول کی برکت ہے اور اچھے ماحول کی بہت زیادہ اہمیت ہے. آج کل حالات آپ کے سامنے ہی ہیں، کس قسم کی گیدرنگ ہے، بگڑنے کے بہت سارے اسباب ہیں، راہ راست سے ہٹنے کے بہت سارے ذریعے ہیں، لیکن راہ راست پر آنے کے لیے اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے بہت کم اسباب ہیں ہمارے پاس. تو یہ دعوت اسلامی ایک ایسا پلیٹ فارم ہے ہمارے پاس کہ جس کے ذریعے ہم خود بھی نیک بن سکتے ہیں، ہم دوسروں کو نیکی کی دعوت دے بھی سکتے ہیں. تو اپنی جو آپ کی گیدرنگ ہے، جو آپ کی صحبت ہے، آپ اس پر بھی غور کریں کہ ہماری صحبت کیسے لوگوں کے ساتھ ہے، ہمارے بچے کن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اچھی صحبت کی اہمیت کو بیان کیا اور ایک بہت پیاری سی مثال دے کر ارشاد فرمایا. پیارے کے وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحبت جو اچھی کی ہوتی ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ عطر بیچنے والا. اچھی صحبت عطر بیچنے والے کی طرح ہے. یا تو تم اس عطر والے سے عطر خریدو گے، ایسے بات عطر خوشبو ہوتی ہے اور خوشبو جو ہے وہ ایک ویسے ہی ہر انسان کو پسند ہوتی ہے. فرما تم اس سے عطر نہیں بھی خریدو گے تو کم از کم اس کے پاس بیٹھو گے تو تمہیں اس کے پاس سے خوشبو تو آئے گی. ایسے ہی ہوتا ہے نا، کوئی ہمارے برابر میں عطر لگا لے، وہ نہ بھی لگائے، ہمیں نہ لگائے، خود ہی لگا لے، آپ کو خوشبو نہیں آتی. تو یہ فرمائے کہ اچھی صحبت ایسی ہی ہے، آپ اس کے پاس بیٹھیں گے آپ اچھے بننا شروع ہوں گے. فرما بری صحبت کی مثال ایسے جسے بھٹی جھونکنے والا ہوتا ہے. بھٹی اگر کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ کوئلے ڈالتا ہے لوہے کو گلانے کے لیے یا کسی بھی چیز کو گلانے کے لیے، جب کوئلے ڈالتے تو چنگاریاں اڑتی ہیں. پیارے کے السلام نے ارشاد فرمایا تم بری صحبت کی مثال ایسے جیسے کہ بھٹی جھونکنے والا، تم اس کے پاس بیٹھو گے تو تمہارے وہ ہاتھ پاؤں جلائے گی یا تمہارے کپڑے ہی جلائے گی، کیونکہ کوئلے میں سے جو انگار اٹھے گا تو تمہارے کپڑوں پہ نقصان ہوگا، تمہارے جسم کو نقصان ہوگا. فرمایا چلے ٹھیک ہے، یہ نہ ہو تو کم از کم تپش تو تم اس کے پاس سے بیٹھ کے محسوس کرو گے. یہ کم از کم بس اوقات کوئلے جلتے ہیں، بس اوقات اس میں سے بو بھی محسوس ہوتی ہے، تو کم از کم بو تو تمہیں اس کے پاس سے آئے گی. تو یہ اچھی صحبت بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے ہمارے دور کے اندر. تو بہت ہی زیادہ بری صحبت جو ہے انسان کو برباد کر دیتی ہے. اچھی صحبت انسان کو بسا اوقات
اچھا بنا دیتی ہے. کہتے ہیں نا اچھی صحبت انسان کو اچھا بنا دیتی ہے, بری صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے. تو دعوت اسلامی کا یہ مدنی ماحول ہمارے سامنے ہے. اچھی صحبت ہمیں فراہم کرتا ہے, ہمیں عبادت کا ذوق و شوق دیتا ہے, ہمیں والدین کی عزت اور احترام کرنے کی ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ ہم نے کس قسم کا رویہ جو ہے وہ رکھنا ہے. والدین کے حقوق کتنے سارے ہیں. آپ کلام پاک کو پڑھیں ترجمہ تفسیر کے ساتھ تو کتنی آیتیں قرآن کریم فرقان حمید کی ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن آیت مبارکہ میں اپنی عبادت کا بندوں کو حکم دیا, اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم ارشاد فرمایا. ہاں بالکل متصل, یہ نہیں کہ ایک آیت میں اپنی عبادت کا حکم تو اگلی آیت میں والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا. ایک ہی آیت چلتی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے اپنی عبادت کا حکم دیتا ہے کہ تم میری ہی عبادت کرو, پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ. تو ہمیں اپنے والدین کی قدر بھی کرنی ہے. علماء فرماتے ہیں والدین کے ساتھ انسان کا برتاؤ ایسا ہونا چاہیے کہ جیسا کہ ایک خادم کا, ایک غلام کا اپنے آقا کے ساتھ ہوتا ہے. علماء فرماتے والدین کو آقا دیکھو تو ادب کی وجہ سے کھڑے ہو جاؤ. اپنے والدین کے سامنے اس طرح بات کرو کہ تمہاری آواز کم رہے, تمہارے والدہ تمہارے والد سے تمہاری آواز بلند نہ ہو. فرمایا جب کبھی ساتھ چلنا ہو تو اپنے والدین سے آگے نہ چلو بلکہ اپنے والدین کے پیچھے چلو. پیارے کے رسالۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اگر اولاد اپنے والدین کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتی ہے, محبت کی نگاہ سے دیکھتی ہے, پیارے کے السلام نے ارشاد فرمایا ایسی اولاد کو اپنے والدین کو نظر رحمت سے دیکھنے پر حج مبرور کا ثواب عطا کیا جائے گا. حج مبرور کا ثواب. انسان حج کرنے جاتا ہے, اتنے پیسے خرچ کرتا ہے, اپنا وقت دیتا ہے, کاروبار بند کرتا ہے, پھر اگر دل کے اندر نیت آ جائے کہ ریاکاری کی نیت دکھاوے کے لیے لوگ حاجی کہیں گے تو وہ اتنی ساری محنت برباد, اور اس بری نیت کا جو ہے انسان کو گناہ بھی ملے. لیکن والدین کو نظر رحمت سے دیکھنے پر اللہ تعالیٰ مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. یہاں تو ریاکاری کا بھی اندیشہ نہیں ہوتا ہے. تو والدین کی قدر کرنی ہے, والدین کی رسپیکٹ کرنی ہے. والدین کے حقوق بہت سارے ہیں. سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال ہوا فتاوی رضویہ کے اندر کہ یا سیدی یہ بتائیں کہ والدین کے حقوق بندہ کما حقوق ادا کر دے, اٹس پاسبل, یہ ممکن ہے؟ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ والدین کے حقوق اتنے سارے ہیں کہ اولاد ان حقوق کو ادا نہیں کر سکتی. پھر فرمایا ایک صورت ہے, تو سنیے کیا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں والدین کے حقوق اتنے سارے ہیں کہ اولاد ادا نہیں کر سکتی ہے. ایک صورت ہے, وہ یہ ہے کہ جب تمہارے والدین میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو انہیں زندہ کر دو. ممکن ہے؟ نہیں ہے نا. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرمایا کہ والدین کے حقوق اتنے سارے ہیں کہ انسان ان کو ادا نہیں کر سکتا. تو خدا را جن کے والدین ہیں ان کے پاؤں پکڑ کر اگر وہ آپ سے ناراض ہیں تو انہیں راضی کریں. یہ آپ کے لیے جنت ہے. سرکار نے فرمایا, پیارے کے رسول نے ارشاد فرمایا یہ والدین تمہارے لیے جنت بھی ہیں دوزخ بھی ہیں. جنت اس طرح ہے کہ جب کہ یہ تم سے راضی ہیں, اور دوزخ اس وقت ہے کہ جب یہ والدین تم سے ناراض ہیں. فرمایا جب کوئی اولاد صبح کرتی ہے اس حال میں کرتی ہے کہ اس کے والدین دونوں حیات ہیں, دونوں اس سے راضی ہیں, فرمایا صبح ہی سے جنت کے 2 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. اور اگر ایک حیات ہو ایک ہی راضی ہے, فرمایا جنت کا ایک دروازہ کھلتا ہے. فرمایا اگر دونوں حیات ہیں دونوں ہی ناراض ہیں, فرمایا صبح ہوتے ہی دوسرے کے 2 دروازے کھلتے ہیں. اگر ایک حیات ہے اور وہ بھی ناراض ہے تو فرمایا ایک دوزخ کا دروازہ کھلتا ہے. تو اپنے والدین کی ہمیں قدر کرنی ہے. یہی پیارا سا ماحول ہے دعوت اسلامی کا, یہی تعلیمات دعوت اسلامی کا ماحول جو ہے یہ ہمیں فراہم کرتا ہے. آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ ہر دم وابستہ رہیے. دعوت اسلامی کے تحت بے شمار مدنی قافلے راہ خدا میں سفر کرتے ہیں. وہاں ہوتا یہ ہے کہ انسان 5 وقت نماز بجماعت مسجد میں ادا کرتا ہے, تہجد بھی پڑھتا ہے, اشراق چاہج بھی پڑھتا ہے, نماز اوابین بھی ادا کرتا ہے, صلاۃ التوبہ بھی پڑھتا ہے, خود بھی نیک اعمال کرتا ہے, دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دیتا ہے.
کبھی درس کے ذریعے دیتا ہے، کبھی بیان کے ذریعے دیتا ہے، کبھی باہر جا کر جو نیکی کی دعوت دی جاتی ہے، لوگوں کو نماز کے لیے مسجد میں بلایا جاتا ہے، کبھی اس چیز کا موقع ملتا ہے۔ ہمارے کتنے ہی نوجوان ایسے ہیں جو بھی مدنی قافلے میں سفر کر کے آئے ہیں، انہیں اندازہ ہے کہ ہم وہاں جاتے ہیں تو یہ 3 دن ہم کس طریقے سے گزارتے ہیں، کتنے سارے نیک اعمال کرنے کا ہمیں وہاں موقع ملتا ہے، ہمارا وقت پورا مسجد کے اندر ہی گزرتا ہے۔ تو دعوت اسلامی کے بے شمار مدنی قافلے راہ خدا میں سفر کرتے ہیں، آپ سے بھی ایسے کبھی ایسا موقع ہو تو ضرور آپ خود بھی سفر کریں، آپ اپنی اولاد کو بھی اپنے ساتھ بھی لے کے چلیں، تاکہ آپ دعوت اسلامی کے ماحول سے اپنی اولاد کو وابستہ کریں گے تو یہ ایک معاشرے کا اچھا فرد بن کر ظاہر ہے۔ دیکھیں، معاشرہ فرد سے بنتا ہے، ہم چاہتے ہیں معاشرہ اچھا ہو تو ہمیں فرد کو اچھا کرنا ہوگا، اور فرد کو اچھا کرنے کے لیے دعوت اسلامی جیسا پلیٹ فارم ہمارے پاس موجود ہے۔ آپ اپنی اولاد کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ کریں۔ آپ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، نماز عشاء کے بعد درس ہوتا ہے، نماز ظہر کے بعد درس ہوتا ہے، نماز عشاء کے بعد مدرسۃ المدینہ بالغان لگتا ہے، ہماری زلیخا مسجد میں لگتا ہے، ہماری خزائن خان مسجد میں لگتا ہے۔ دعوت اسلامی کے تحت جتنی مساجد ہیں تقریباً میں نماز عشاء کے بعد مدرسۃ المدینہ بالغان لگتا ہے، مختصر سے اس کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے۔ آپ کے پاس 5 منٹ ہے نا، آپ 5 منٹ دے دیں، آپ اپنا قرآن درست کر لیں۔ نماز میں قرات کرنا فرض ہے، اور قرات علماء فرماتے ہیں یہ ہے کہ انسان اس طرح تلاوت کرے کہ تا اور تواں، زا، وا، زوا، سوا، فا، ان سب میں فرق ہو، سنتے ہی پتا چلے کہ آپ نے پڑھا کیا ہے، یا آپ نے عین پڑھا یا حمزہ پڑھا ہے، تا پڑھا ہے یا تواں پڑھا ہے، یہ ہے قرات۔ تو قرات سیکھنا یہ ہم پر ان معنوں میں فرض ہے کہ ہماری نماز اس پر موقوف ہوتی ہے۔ اپنی نماز درست کر لیجیے۔ آپ کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے، آپ پورا قرآن شریف نہیں پڑھتے، اتنا پڑھ لیں کہ آپ نماز کے اندر جو آپ سورتیں پڑھتے ہیں، آپ تشہد میں جو تحیات پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، دعائے قنوت پڑھتے ہیں، آپ کم از کم یہ کسی اچھے قاری کو سنا دیں۔ تو اتنا آپ کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی